حدیث کا جو سلسلہ ہے، ایک حدیث آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مولانا المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب جو خصوصی طور پر آپ نے رزق اور روزی کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ انسان کی لائف میں، انسان کی زندگی میں رزق کی تلاش، روزی کی تلاش اور کام کاج کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے، کتنا زیادہ اہم ہے۔ مومن انسان کبھی بھی خالی نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ وہ جو ہمیشہ رزق کی تلاش میں رہتا ہے۔ بہرحال جب وہ رزق کی تلاش میں ہوگا، خداوند عالم اس کی مدد کرنے والا، اس کے رزق میں وسعت اور اضافہ کرنے والا ہے۔ امام نے کئی جگہوں پر مثال دیا پرندوں سے کہ کس طریقے سے پرندے جو ہے صبح سویرے اٹھتے ہیں اور رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور رزق ان کو خداوند عالم مہیا کرتا ہے اور عطا کرتا ہے، اور جبکہ ان کو دوسرے دن کے بارے میں خبر نہیں ہوتی ہے کہ وہ دوسرے دن کیا ہوگا، کہاں سے ملے گا، لیکن روزانہ صبح میں اٹھنا اور رزق کی تلاش میں نکلنا، روزی ان کو ملتی ہے، ان کا پیٹ بڑھتا ہے، اور اس کے بعد سر شام آ کر وہ استراحت اور آرام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تمہارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ تم صبح میں اٹھنے کے پابند بنو۔ رزق اس کے حصے میں آتا ہے کہ جو صبح سویرے اٹھتا ہے، روزی اس کے حصے میں لکھی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ رزق کی تلاش میں نکلتا ہے۔ بہرحال امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنی روزی کی تلاش میں نکلا ہے اس کی ملامت مت کرنا، اس کو برا بھلا مت کہنا، اس کو، کیونکہ وہ روزی کی تلاش میں نکلا ہے، اب کس حال میں ہے، کیسے، نہیں، اس کو تو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ جو رزق و روزی سے محروم ہوتا ہے اس کی خطائیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ بہرحال گناہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب جیب میں پیسے نہیں ہوتے، رزق و روزی میں جب کمی ہوتی ہے تو انسان بہت سی چیزوں سے دور ہو جاتا ہے۔ مولانا نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ رزق و روزی سے محروم جب ہوتا ہے تو اس کی خطائیں، اس کی غلطیاں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ امام نے فرمایا کہ بیٹے فقیر حقیر ہوتا ہے، نہ اس کی بات سنی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے مقام و مرتبے کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ اگر وہ سچا بھی ہوتا ہے تو لوگ اسے جھوٹا کہتے ہیں، اور اگر وہ زاہد بھی ہوتا ہے تو لوگ اسے جاہل خطاب کرتے ہیں۔ لہٰذا میرے بیٹے، جو شخص فقر میں مبتلا ہو جائے تو وہ 4 خصلتوں میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز کیا کہ اس کے ہاں یقین میں کمی ہو جایا کرتی، جب فقر آ گیا، فقیری آ گئی، تنگدستی آ گئی تو اس کے ہاں یقین میں کمی آ جاتی، فوراً کلیم کرتا ہے خدا پر، فوراً کلیم کرتا ہے جس میں معصومین پر۔ لہٰذا فقر کو اپنے آپ سے دور رکھو، کوشش کرو کام کاج کرنے کی، کوشش کرو رزق کو تلاش کرنے کی۔ امام فرماتے ہیں کہ اس کے یقین میں کمزوری آ جاتی ہے، اس کی عقل میں کمی آ جاتی ہے، دین اس کا کمزور ہو جاتا ہے، اس کے دین میں ناپختگی آ جاتی ہے، اور چہرے پر حیا کی قلت آ جاتی ہے۔ میں فقر سے، خدا سے وہ انسان کو، لہذا ایسی حالت ہو تو خدا سبحانہ عالم سے فقر کے سلسلے میں پناہ مانگنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہم سب کو فقر سے، تنگدستی سے، غربت سے، اس سے دور رکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو دھیرے دھیرے انسان کو کے ایمان کو متزلزل کر دیتی ہے۔ لہٰذا پہلے ہی مرحلے میں انسان کو تلاش رزق کی کوشش کرنا چاہیے، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ محنت اور مزدوری کر کے بہترین رزق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، بارگاہ خداوند عالم میں اس کی وسعت اور زیادتی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ رزق دینے والا خدا ہے، وہ اسباب کو مہیا کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور پھر وہ انتظار کرے کوئی ہمارے منہ میں لقمہ ڈال دے۔ نہیں، انسان کوشش کرے تو خداوند عالم اس کی وسعت پیدا کرتا ہے۔ صلوات علی محمد و محمد۔ مسئلے جو بیان ہو رہا تھا، وضو کا مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کل، اور اس میں جو امپورٹنٹ جو چیزیں تھیں اس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔
کچھ لوگوں نے کہا کہ وضو کا جو سمپل جو طریقہ ہے وضو کرنے کا اس کو بیان کر دیں. بہرحال کل وضو کی گفتگو جو تھی آپ کے سامنے تمام ہو گئی تھی. میں آج جو ہے سمپل طریقے سے جو وضو جو نارملی کرنا چاہیے وہ میں آپ کے سامنے اس کو کر کے پریکٹیکلی بتا دوں تاکہ جو وضو کیسے کیا جانا چاہیے. بہرحال وضو میں ترتیب اور موالات بہت ضروری ہے. میں نے بیان کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو ہاتھ دھل لیا اور اس کے بعد بہت اطمینان سے جا کے وہاں سے ہٹے اور جا کر بیٹھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد پھر مسا کر رہے ہیں, بیچ میں بات چیت بھی کر رہے ہیں, بیچ میں غیب پیدا کر رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر, تو اس سے وضو ہمارا باطل ہو جاتا ہے. میں نے اس کو کل بہت اچھے طریقے سے بیان کیا. آج وضو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. پہلے جو ہے 3 چیزیں مستحب انسان کو, یہ جو ہے گٹے تک جو یہاں تک جو ہے ہاتھ کا دھلنا 2 مرتبہ مستحب. پانی لیا چلو میں ہم نے, یہ اس کو اس طریقے سے ہم نے 1 مرتبہ دھلا, پھر پانی لیا, پھر اس کے بعد پھر 1 مرتبہ اس کو ہم نے دھل لیا, پھر 3 مرتبہ کلی کرنا, یہ بھی مستحب ہے. 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا, یہ مستحبات میں سے. اس کے بعد واجب کیا ہے, ہم نے چلو میں پانی لیا, اس کے بعد نیت کریں گے کہ وضو میں کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. سمپل نیت یہی ہے, وضو میں کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. اب چاہے وہ جس چیز کے لیے بھی وضو کریں, چاہے قرآن پڑھنے کے لیے کریں, چاہے جو نماز کے لیے کریں, چاہے جس چیز کے لیے بھی کریں, وہ وضو جس چیز کے لیے ہم نے انجام دیا ہے وہ وضو اس کے لیے کرا پائے گا. قربتاً الی اللہ کہنے کے بعد اب ہم کو چہرہ کہاں سے کہاں تک دھلنا ہے. یہ جو جہاں سے بال اٹھتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوٹی تک لمبائی میں, چوڑائی میں, یہ جو انگلیاں جو دونوں ہیں یہ اس کے درمیان اتنا حصہ آ رہا ہے. لہذا یقین حاصل ہونے کے لیے داہنی طرف تھوڑا پھر بائیں طرف تاکہ یقین ہو جائے کہ پانی پوری طریقے سے پہنچ گیا. پانی ہم نے چلو میں لیا اور لینے کے بعد جو باقاعدہ طور اس طرح سے ہم نے پانی چہرے پہ ڈالا اور کوشش کریں کہ ایک جگہ پانی پہنچانے کی, اس طرح سے یہ اس طرح سے پانی پہنچے تاکہ جو پورا ہم کو یقین حاصل ہو جائے کہ پانی ہمارے چہرے پہ ہر جگہ باقاعدہ طور پہ پہنچ گیا. پھر ہم نے جو دائیں ہاتھ میں چلو میں پانی لیا, بائیں ہاتھ میں پانی کو کیا, اب اس کو پانی ہم کو اوپر ڈالنا ہے, یہ کوہنی کے اوپر پانی ڈالنا ہے, یہاں سے پانی ہم کو نیچے لے کر آنا ہے. اس میں ایک چیز جو ہے کیا مستحب کیا ہے, مرد حضرات کے لیے مستحب ہے کہ اوپر کی طرف پشت کی طرف پانی ڈالنا, ہاں یہ پیچھے کی طرف, یہاں اس طرف پانی ڈالنے طرف. اور عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ سامنے پانی ڈالنا, یہ مستحب ہے. لیکن وہ نہیں کہ مطلب یہاں ہم نے پانی ڈال دیا تو ہمارا وضو باقی ہو گیا, نہیں. مستحب ہے کہ جو عورت جو ہے کیا نام ہے خواتین اوپر سامنے کی طرف پانی ڈالیں, مرد حضرات جو ہے اوپر کی طرف پانی ڈالیں. اس طرف پانی ہم نے ڈالا, اب پانی کو کوشش کریں پورا جو ہے کیا نام ہے اچھے طریقے سے انگلیوں کے کوٹ تک پیچھے تک باقاعدہ طور پہ پانی ہم اس کو پہنچائیں. پہلے چلو میں اگر نہیں پانی پہنچ پا رہا ہے آپ ایک اور چلو پانی لیجیے تاکہ ہم کو یقین حاصل ہو جائے کہ ہم نے پانی اچھی طریقے سے پہنچا دیا ہے اچھی طریقے سے. اگر وہ کیا نام انگوٹھی وغیرہ ہے تو اس کو بہتر ہے کہ اتار دیں, اور اگر جو ہے کیا نام ہے جنبش دینے سے ہلا دینے سے ہم کو یقین ہو جاتا ہے کہ پانی پہنچ گیا ہوگا تو باقاعدہ طور پر کوئی مسئلہ نہیں. ہم اس طرح سے ہم انگلیوں کے درمیان کے ہاتھ کو اس طرح انگلیوں کو پھیریں تاکہ ہم کو یقین ہو جائے پانی ہمارا اچھے طریقے سے پہنچ گیا. اسی طریقے سے جو دائیں ہاتھ میں ہم نے چلو میں پانی لیا, پھر بائیں ہاتھ کو بھی ہم کو اسی طریقے سے دھلنا ہے, باقاعدہ طور پہ پانی ہم کو پہنچا دیں. یہ جو ہمارا جو چہرہ اور ہاتھ ہو گیا. مسح سر کا کیا ہے, مسح سر کا ہم کو سامنے کے حصے پہ کرنا ہے. سامنے کے دیکھ ہمارے سر کے جو 4 حصے ہیں, ایک سامنے کا حصہ, ایک پیچھے کا حصہ, ایک دائیں سائڈ اور ایک بائیں سائڈ. جو سامنے کا حصہ ہے ہم کو اس میں ہم کو مسح کرنا ہے, ہاں یہ سامنے کے حصے میں. اور جو وہ پانی, یہ جو انگلیاں ہماری نیچے آ کے ملنا چاہیے ماتھے سے, بس یہ اوپر تک رہے پانی. ایک انگلی سے ہم نے مسح کر لیا تو بھی ہمارا مسح صحیح ہے. 2 طریقے سے پورا ہاتھ اس طرح سے کیا تو بھی ہمارا صحیح ہے. 3 انگلیوں سے کرا ہم نے تو وہ بھی ہمارا صحیح ہے. اب یہ جو جس کے بال بڑے تو تھوڑا سا کیا نام مان کا اس طرح سے سائڈ میں کر سکتے ہیں, یہاں پہ کر لیا ہم نے مسح میں اس کو. مگر اس میں کیا احتیاط کرنا ہم کو احتیاط یہ کرنا ہے کہ بہت بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے اوپر اس طرح سے کر دیا, اس طرح سے, اس طرح یہ اس طرح سے کرتے رہتے. یہ آگے پیچھے جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, یہ وضو ہمارا باقی ہو. ہم کو اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آنا ہے. اب یہ دھیان دینا کہ یہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جلدی میں مسح کرنا, یہ پورا نیچے یہ یہاں تک ماتھے تک مار دیا, نہیں. یہ ہم کو باقاعدہ رک کے تھوڑا سا ٹھہریے, 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگتا ہے, یہاں تک لے کر آئیے, اس کے بعد چھوڑ دیے. یہ ہمارا مسح ہو گیا. اس طرح سے ہم کر رہے ہیں, اس طرح سے ہم لا کے یہاں پہ چھوڑ. یہ ہمارا سر کا مسح ہو گیا. پیر کا مسح بھی بالکل جو ہے سامنے کا حصہ جو ہے سامنے کے حصے پہ ہم جو کوشش کریں مستحب یہ کہ جو ہتھیلی ہماری ہے اس کو ناخن پہ رکھیں, ناخن پہ اس طرح سے رکھ کے باقاعدہ طور پہ اوپر کی طرف لے کر آئیں. یہ اوپر ہم لے کر نیچے سے اوپر لے کر آ رہے ہیں, پورے ہاتھ کو رکھیں, پورے ہاتھ کو رکھ کے نیچے سے اوپر لے کر آئیں تاکہ یہ اس طریقے سے یہ اس طرح سے ہم یہ اس طرح سے اوپر اٹھا. تو یہ ہم نے جو مسح کی ہے تو ہمارا مسح
صحیح ہو گیا، اس طریقے سے بہتر ہے۔ ہاں اب اس میں بھی مستحب کیا ہے مسے میں، پیر کے مسے میں مرد حضرات کے لیے مستحب ہے کہ پہلے داہنے پیر کا کریں اور جو کیا نام ہے عورتوں کے لیے پھر اس کے بعد بائیں پیر کا کریں۔ خواتین کے لیے کیا ہے کہ مستحب ہے کہ دونوں جو پیروں کا جو ہے ایک ساتھ جو ہے مسح انجام دیں۔ یہ مستحبات اور واجبات بہت سی چیزیں وضو میں ہیں انشاءاللہ۔ وضو جبیرہ جس کے اوپر پٹی پڑی لگی ہے یا بینڈیڈ لگا ہوا ہے یا زخمی ہے، اس کے سلسلے میں انشاءاللہ کل ہم آپ کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد